سے انٹرویو لینے کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ نے اتنا سامان جمع کیا ہے ہسٹری کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، جو کتابیں ہیں، ڈاک ٹکٹ ہیں، سکے ہیں، پرانے نوٹ ہیں، جو چیز اب بالکل پائی نہیں جاتی، ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے. تو سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک، ابھی سب ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ شوق کہاں سے حاصل ہوا، وراثت میں یا بچپن سے شوق تھا؟ یہ تو کتابوں کا جو شوق ہے یہ تو 3 نسلوں سے آ رہا ہے. اچھا، آپ کے پردادا ہاں، کے؟ میرے دادا تھے، اس کے جو ہے نا والد تھے، جی. پھر میرے والد نے مطلب ان کو محفوظ رکھا، پھر وہ مجھ تک پہنچی ہے، پھر میں نے ان کو مطلب اس مقام تک پہنچایا، اور اس میں بہت دوسری چیزیں بھی جمع کی ہیں. اس وقت تو کتابیں تھیں، تھوڑی چیزیں تھیں، تو ان کو میں نے آج اس مقام پر جو پہنچایا، تو میں نے ان پر بہت محنت کی ہے. میرے اس میں 35 برس کی 40 برس کا محنت اس میں شامل ہے. جی. تو آپ کیا ملازمت کرتے ہیں یا آپ کا کوئی کاروبار ہے؟ میں تو گورنمنٹ ملازم ہوں، جی. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کتابوں کا بھی شوق تھا اور ان چیزوں کا شوق تھا، پھر ان کی ہسٹری. تو کتاب پڑھنا تقریباً ایوریج سمجھیں کہ روز یا شام کو، رات کو میں مطلب اگر کم پڑھتا ہوں بھی 2-4 صفحے ضرور کتاب کے پڑھتا ہوں. اچھی بات ہے. جی. تو آپ کے پاس کیا سامان ہے، تھوڑا ہم لوگ کو شارٹ میں بتائیں گے؟ اس میں اس کا نام ہے جامد الرق کتاب جا، لائبریری کا؟ اور جامد الرق کتاب جا اور ثقافتی مرکز ہے یہ. تو اس میں کتابیں ہیں، بہت پرانی کتابیں ہیں، اس میں 11ویں نسخے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو قرآن پاک بلوچی میں چھپا ہے، جی. مکتبہ درخان سے، دنیا کا پہلا بلوچی ترجمہ ہے، میاں حضور بخش جتوئی نے کیا تھا، وہ ہے. اس کی دوسری کتابیں ہیں. اس طرح سے بہت پرانی کتابیں ہیں. دیوان حافظ ہے، اور خیام کی ربائی ہیں، اور بہت تاریخی پرانی کتابیں ہیں جو 100 سال پرانی ہیں. جو پرنٹنگ مٹیریل میں ایک بک ہے میرے پاس، وہ 1761 کی کتاب ہے، پوئم آف جان ڈائر. تو اس طرح سے مختلف کلچر پہ، ہسٹری پہ، تاریخ پہ، ہر موضوع پر یہ کتابیں ہیں. اور بہت سی پرانی کتابیں میرے والد سے، دادا سے، پردادا سے آ رہی ہیں، ان کو میں نے محفوظ کیا. اچھا، آپ اینٹیکس کا شوق کرتے ہیں اور کتابوں کا بھی شوق کرتے ہیں، یہ تو بڑی بات ہے، بڑی نایاب چیزیں ہیں آپ کے پاس. تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اینٹیک یہ جو اینٹیک کا بیماری یہاں پہ آیا، یہ افغان جنگ کے دوران آیا. تو اس وقت یہ افغانستان سے چیزیں آنے لگی، پھر لوگوں نے چیزیں بیچنا شروع کی اینٹیک. تو پہلے اس طرح نہیں تھا. اس طرح سے انہوں نے لوگ دیہاتوں میں جا کر لوگوں سے چیزیں خریدی، مثلا خنجر، چاقو، تلواریں خریدی، 100 روپے میں، 150 روپے میں ان کو آگے بیچ دیا، وہ انہوں نے آگے بیچ دیا. اس طرح سے بہت سی چیزیں چلی گئی. تو یہ اینٹیک کا جو یہ بیماری آیا، یہ افغان وار کے دوران یہ افغان مہاجرین کے ذریعے سے آیا. انہوں نے دیہاتوں میں جا کے لوگوں سے ان کی چیزیں جمع کی، ان کو مارکیٹ میں بیچ دیا. تو یہ کمرشل ہو گیا. کمرشل ایک اور چیز ہے. تو شوق ایک الگ چیز ہے، کسی کے پاس کسی چیزوں کا جمع کرنا، اور پھر صرف جمع کرنا نہیں، ان کے بارے میں جاننا اور مطالعہ کرنا، یہ ضروری ہے کہ وہ کس دور کا ہے، کس پیریڈ کا ہے، کیسے بنا ہے. تو تاکہ لوگ یہاں آئیں، دیکھیں، اپنی چیزوں کو جانیں اور پہچانیں. تو یہ کمرشل جو پوائنٹ آف ویو ہے، انہوں نے ہم کو بہت نقصان پہنچایا. تو آپ ہمیں کچھ سامان اپنا دکھائیں جو ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ ہو، مذہب سے یا کسی اور حوالے سے. یہاں تو سب کچھ لگے ہوئے ہیں. دیکھو ابھی یہاں پہ موسیقی کے مطلب کیسٹ ہیں، گراموفون کے ریکارڈ ہیں، اس طرح کے. مطلب یہ تو چھوٹے اور بڑے بھی ہیں، اس کے مختلف سائز ہیں. یہ گراموفون پہ چلتے ہیں، چینجر پہ جس کو کہتے ہیں. یہ بالکل نایاب، بالکل نایاب. یہ اٹلی کا ہے. اس میں آپ اس طرح سے ڈالیں اور یہ بجلی سے چلتا ہے، تو یہ چلے گا. اس طرح کے نہیں ہے. اب لوگوں کے پاس ہیں وہ ایسے کھلے ہوئے ہیں، ان میں وہ پک اپ اس کے اوپر رکھنا ہوتا ہے. یہ بالکل نایاب قسم کا ہے.
یہ میڈ ان اٹلی ہے. تو اس میں سے یہ ریکارڈ چلتے ہیں. اس طرح کریں، پش کریں یہ نکل آئے گا، دوسرا ڈالیں، اس طرح سے کریں، آٹومیٹک بجلی سے چلتا ہے. تو یہ اس طرح سے بہت پرانی چیزیں ہیں. ریڈیو ہیں، کیسٹ ہیں، کتابیں ہیں، یہاں ڈاک ٹکٹ لگے ہوئے ہیں، سکے ہیں، اور بہت سی چیزیں میری ایسی مختلف جگہوں پہ رکھی ہوئی ہیں. تو جگہ نہیں فی الحال. بہت پیچھے آپ دیکھیں بندوقیں لگی ہوئی ہیں بہت پرانی. یہ سارے ہینڈ میڈ ہیں. یہ ڈھاڈر میں بنتی تھی. اسی ڈھاڈر میں بننے کی وجہ سے ان کو ڈھاڈر ہی کہتے ہیں. تو بلوچستان ریاست کلات بلوچستان ڈھاڈر جو نا سرمائی ہیڈ کوارٹر تھا. گرمیوں میں کلات تھا، سرمائی ہیڈ کوارٹر میں یہ تھا گندھاوت. تو یہاں بنتی تھی. تو ڈھاڈر اور لہڑی علاقہ یہ بلوچستان کا شیفلڈ تھا. یہاں ہتھیار سازی کے بہت اچھے کاریگر اور استاد تھے. یہ ساری بندوقیں جو لگی ہوئی ہیں یہ ہینڈ میڈ ہے، یہ ہاتھ سے بنائی گئی. تو ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تقریباً یہ 150-200 سال پرانے ہیں. اچھا آپ مجھے یہی بتائیں، آپ کے ساتھ کافی پرانے ہتھیار بھی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ کھال وغیرہ بھی لٹکے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو آپ شکار کا شوق رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ کسی دوست نے دیے. میں تو شکار کے مخالف ہوں، اس لیے کہ وائلڈ لائف کو محفوظ کرنا چاہیے. وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے. یہ پہاڑی بکرے ہیں یا پرندے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو کوشش کرنا چاہیے شکار نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آج کل مرغی کا گوشت بہت سستا ہے، وہ لے لیں. ایک شوق، ایک کھانے کے لیے آدھا کلو گوشت کے لیے وہ پرندوں کو مارنا تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ختم ہو رہے ہیں. تو ہم جانیں گے کہ عبدالقادر رند کے پاس کیا کیا ہے. تو سر آپ ہمیں تھوڑا بریف کریں. اب یہ دیکھیں، یہ جو ڈھاڈری بندوقیں تھیں یہ ان کے جو ہے نا گیج ہے. ایک فائر کے لیے ایک اس میں بارود ہوتا تھا. یہ ہمیل میں ساتھ رکھے ہوتے تھے. ایک فائر کیا جلدی سے، ایک کھولا اور اس کے ڈالا اور اوپر سے ڈالتے تھے. ہاں اوپر سے ڈالتے تھے. تو یہ ایک گیج ہے ان کے، جی ان کے کھیل. تو اس طرح سے یہ مختلف چیزیں ہیں ان کی. یہ ان کے اندر جو نا چھرے اور بارود ہوتا تھا. یہ دیکھیں اس ابھی بھی ہیں؟ اس میں ہے، آپ دکھا سکتے ہیں؟ اس میں ہے ابھی تک. یہ دیکھیں ابھی چھوٹے چھوٹے چھرے، یہ پرندوں کو، چھوٹے پرندوں کو مارنے کے لیے. تو یہ چھروں کے لیے تھا. اور یہ امباچا ہے، اس میں گن پاؤڈر رکھتے تھے. گن پاؤڈر جو مطلب بندوق میں ڈالتے، بارود. تو یہ امباچا ہے گن پاؤڈر رکھنے کے. یہ چمڑے کا بنا ہوا ہے، اس میں ڈیزائن ہے، بہت پرانا ہو گیا. یہ بھی اس طرح سے ہمیل کے ساتھ لگے ہوتے تھے. ہمیل جو ہاں ایسے تلوار لٹکانے کے لیے، مطلب ادھر خنجر لگانے کے لیے ہمیل، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ رکھی ہوئی، مطلب اٹھا کے چلتے تھے. اس طرح سے یہ جو نا یہ انگلش جو ہے نا ان کی کیپ ہے. یہ جو نا اس پہ رکھتے تھے. یہ لندن کے ہیں، انگلینڈ کے. اچھا جو یہ لوکل بھی بنتے ہیں؟ لوکل بناتے تھے. وہ ان کے پاس سانچہ ہوتا تھا، ٹین لے کر اس کو بناتے تھے. جو مطلب لوگ اپنے لیے نا، یہ تو مہنگا ہوتا تھا، کوئی خرید سکتا تھا یا نہیں خرید سکتا. ابھی یہ بھی ہمیل ہے کہ یہ بھی چھوٹے چھوٹے یہ گیج ہیں فائر کے. تو ہر بندوق کے لیے مختلف گیج ہے. اگر اس میں بارود زیادہ ڈالا تو یہ پھٹ جائے گا. اس لیے ایک لمٹ ترتیب سے، ہاں اس ترتیب سے ڈالنا ہوتا تھا. کیا آپ نکال سکتے ہیں؟ یہ تو اوپر رکھے ہوئے، اس میں لگے ہوئے کیلے نا. یہ اس کو یہ اتار. یہ بہت نایاب بندوق ہے. اس لیے ایک نایاب ہے کہ انگلش بندوق جو ہے نا ڈبل بیرل ہیں. یہ ہینڈ میڈ ڈبل بیرل ہے. ہینڈ میڈ ڈبل بیرل. ہاں یہ ڈبل بیرل ہے. دیکھیں ڈبل بیرل. اس میں ڈاڈری میں وہ سنگل بیرل ہے. یہ جی بہت نایاب ہے. یہ ڈبل بیرل ہے. تو ایک سے جو نا چھرے فائر کرتا تھا اس طرح سے، یہ دیکھیں. اور ایک سے جو ہے نا سنگل گولی. یہ ابھی بھی فنکشنل ہے، ابھی بھی اس میں بارود ڈالے چلیں گے. تو یہ یہاں سے اس کے یہاں ڈالتے تھے. ہاں اچھا یہ اس کے میرے خیال. ہاں اس طرح سے وہ اندر ڈالتے تھے تاکہ
اچھا چھرے ڈالتے تھے، بارود ڈالتے تھے، چھوٹا کپڑا پہ ڈالتے تھے تاکہ مکس نہ ہو. مکس نہ، تاکہ اگر بندوق منہ نیچے ہو تو وہ گرے نہیں نا. اچھا ہاں، بہت باریک کپڑا اس میں ایک ڈالتے تھے، جی. وہ ان کو سیو رکھتا تھا. فائر کرتے تھے تو کپڑا تو نہیں رکتا ہے، پھر وہ جاتے تھے. بہت ہی اینٹیک چیز ہے. تو ڈبل بیرل میں بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے ابتدائی دور کے سکے ہیں پاکستان کے. جی. ایک پائی، ایک آنا، ایک پیسہ، آدھا آنا، یہ اس طرح سے دیکھیں. یہ ترتیب سے آپ دکھائیں ان کو، اس طرح سے مختلف ہے. یہ سکے ہیں 10 پیسہ، 5 پیسہ، 1 آنا، 8 آنا. یہ پاکستان کے سکے ہیں. یہ بھی، یہ 74 میں جو اسلامی کانفرنس ہوا اس کی یادگاری سکہ ہے اس طرح سے. یہ اقوام متحدہ کا 50 سالہ ہے. یہ 50 سال ہے، پاکستان کو 50 سال ہوئے تھے. یہ بہت نایاب ٹکٹ ہے. یہ مارکس ہے. یہ مشرقی جرمنی کے تھے. مشرقی جرمنی ایک ملک تھا، مشرقی اور مغربی جرمنی. بعد میں مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کا انضمام ہوا، تو اب آج کل متحدہ جرمنی ہے. تو یہ اس وقت کے سکے ہیں، مشرقی جرمنی کے ہیں. یہ سوشلسٹ ملک تھا. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ تقسیم ہوا تھا. یہ دیکھیں، یہ میرے خاندانی شجرہ نسب ہے. میرے دادا نے 1915 میں لکھا تھا، 13/6/1915، عبدالقادر اول. اب میرا نام بھی عبدالقادر ہے. کون کس کا بیٹا ہے، اس طرح سے میں نے اس کو سیو کیا. یہ پھر بعد میں نے بنایا. یہ سرٹیفکیٹ ہیں. سبھی میلے میں بلوچستان بھر میں ہمارا پہلا انعام تھا، اول انعام آیا. اور یہ آرکائیوز میں تھا. آرکائیوز میں نے اسٹال لگایا. یہ دیکھیں، یہ اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں نے پہلے بھی سنا ہے. آپ ذرا اس کو بلوچی میں کہتے ہیں آرچن. آرچن. جی. تو یہ بلوچستان کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے آرچن. اور روایت یہ کرتے ہیں کہ یہ جس گھر میں رکھا ہو اس گھر میں سانپ نہیں آتے. سانپ نہیں آتے ہیں. اور جانور کو مارنے پر یہ ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں، ویسے تو کافی سخت ہے. ویسے مضبوط ہے. کسی جاندار کو مارے ٹوٹے گا. تو یہ روایت ہے کہ کسی جانور کو ہم اس سے ماریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. ویسے تو بہت مضبوط ہے، اور اس کے ہونے سے گھر میں سانپ بھی نہیں آتے. یہ ہماری روایت ہے جو کہ بہت سارے ان میں سے ایک ہی ہے. گولڈن قسم کا دیکھیں، لکڑی ہے اس کا بہت خوبصورت. یہ آپ یہ مطلب ترکمان کے شکل کا ہے، مگر ترکمان جیسا ہے، مگر غلیل کی طرح استعمال کرتے تھے پرندے مارنے کے لیے یا پتھر ڈال کے. ہاں. تو یہ جو ہے نا، یہ اسپیشل ہے. یہ سمجھیں کہ یہ 1 لاکھ روپے کا ہے، اس لیے کہ یہ بیل کا حرام مغز ہے، اس سے بنتا ہے. ہاں، وہ جو پیچھے رگ ہے موٹا والا، اس کو نکالتے ہیں. ثابت نکالتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، پھر اس کو اس طرح سے سخت کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو یہ سخت ہو جاتا ہے. تو یہ بہت لچک پیدا کرنے کے لیے اس میں لچک ہے. ابھی تک اس میں لچک ہے. ہاں، تو اس میں اگر تھوڑا سا اس کو پورے بیل کو صرف اس کے لیے نہیں، بیل اگر کاٹ دیا کسی نے، مطلب خیرات کیا، تو وہ جا کے کہتے تھے یار مجھے یہ نکالنے دو، بعد میں اس کو ٹکڑے کر. تو پہلے یہ اس کا نکالتا تھا، اس کے سے پیٹ سے چاقو سے نکال کے یہ اس کو اس طرح سے کرتے تھے. پھر اس کو خشک کرتے تھے اور اس طرح سے رسی کی طرح اس کو ایسے بل دیتے تھے تاکہ یہ اس طرح سخت ہو جائے. دیکھیں اس طرح سخت کیا ہوا ہے. اس کی بڑی محنت ہے. اگر یہ ٹوٹ گیا سمجھو، آج کل تو 1 لاکھ میں بیل کدھر ملتا ہے. نہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی نایاب چیز ہے جو ہماری اولڈ سٹیزن ہے وہ خاص اس چیز کو پہچانے گی. یہ بیڑی ہے، کھیلتے تھے دیہاتوں میں. مطلب ایک کھیل تھا بیڑی. تو یہ جانور ذبح کرتے تھے، اس سے نکلتے تھے. یہ سب سے اچھے اور قیمتی بیڑی جو ہے نا اس کے تھے ہرن کے. وہ وزنی ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی بیڑی ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ جنت سے کوئی بکری آیا تھا. مذاق کر رہا ہوں. تو یہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ گھڑی اینٹی کلاک وائز ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ دوسرے گھڑیوں سے مختلف ہے. ابھی اس میں سیل ڈالیں تو یہ چلے گا.
ٹائم صحیح دے گا مگر باقی گھڑیوں سے اچھا۔ مختلف ہے، باقی گھڑیوں کی مخالف سمت میں چلتا ہے. تو وہ کیا ہنوت کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ جو ہے نا اس کو کوہی گرانٹ، کوئی گران بلوچی میں؟ ہاں بلوچی میں کوہی گرانٹ، یعنی یہ ماؤنٹین شیپ ہے. جی. تو تلوار بھی ہیں آپ کے پاس؟ تلوار بھی ایک لگے ہوئے ہیں، وہ ادھر لگے ہوئے ہیں کچھ ایسے مطلب. تو میں دیکھ رہا ہوں کافی چیزیں ہیں لیکن جگہ کی کمی ہے آپ کے پاس. جی ہاں. کوئی پراپر جگہ ہو تو اس میں سب کچھ ایک ایک کر کے ڈسپلے کریں. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ یہ بھی ڈاڈر ہی ہے؟ ہاں بالکل سارے ڈاڈر ہی ہیں، سارے ہینڈ میڈ ہیں. اچھا یہ ڈاڈر میں بنتی تھی، ڈاڈر میں ڈاڈر ہی کہتے ہیں. ڈاڈر ہی کہتے آپ ہیں. بھی بیسکلی ڈاڈر سے ہیں. ہاں یہ ڈاڈر میں بنتے تھے. اور جتنا ان کا بیرل لمبا ہوگا اتنا ان کی شوٹنگ رینج زیادہ ہے. یہ تو جدید دور کا ہاں ہے. یہ جدید ہے، یہ تیر کمان ہے. تو یہ میرا ہے. تو یہ تلوار کافی اس کے ساتھ ایک ہسٹری بھی ہے اور یہ اس کی خاص بات ہے، یہ تلوار لائسنس ہے. یہ میرے دادا کے نام پر لائسنس ہے. وہ ابھی ہم اس کا اگر نکلوانا چاہیں ادھر سے تھی ریکارڈ کہاں سے؟ ڈاڈر تحصیل میں. ہاں شروع اسٹارٹ. تلوار ہے. یہ کافی پرانی تلوار ہے. تو اس کی خاص بات ہے ایک، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو ہے میرے دادا کے نام پر رجسٹر ہے، لائسنس ہے. یہ اس کا لائسنس ہے، منشی عطا محمد. تو یہ ابھی تحصیل میں رجسٹر ہے. اگر ہم اس کا ریکارڈ نکلوانا چاہیں تو ریکارڈ ہمیں ملے گی. تو پرانے دور میں تو ہتھیار تو کم تھے، ان ہتھیاروں سے پہلے تلواروں کی جنگ تھی، خنجر تھے. تو یہ اس ٹائم کی ہے اور کافی صاف ہے اور کافی تیز دھار ہے اس کی. اور یہ بھی کسی خاص لکڑی سے بنا ہوا ہے، اس کے اوپر چمڑے کا ایک کور چڑھایا ہوا ہے.